السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ لیں جی، بلی تھیلے سے باہر آئی ہے اور دوسری بلی جو انسی ہے نا وہ تھیلے سے باہر آنے والی ہے۔ ابھی یہ بلیاں جو انسی ہیں نا تھیلے سے باہر آنے والی ہیں، تو پہلی تو یہ ہے کہ کل ٹرمپ صاحب نے جو تقریر کی اور جس طریقے سے کی اس کے اوپر اس وقت میں پوری دنیا میں اپنی اپنی زبانوں میں جو انسان تبصرہ جاری ہے کہ مروا دیا، ایک امریکہ کا بھرم تھا، ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے بعد جو انسان ایرانیوں کا ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ملا ہے، ملا رجیم ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ یعنی کہ مجھے ملاؤں کے طرز حکومت سے اختلاف ہے، لیکن جو طریقہ کار امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے اس سے تو 100% اختلاف ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ یہی اختلاف رائے ہے، یہی انسان کی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ چڑھ دوڑے تو پھر وہ ایران جو سی تھی اس کے اندر بہت زیادہ فساد کے لیے اور معاملات کے لیے انہوں نے اسرائیلی موساد اور سی آئی اے جو گند پھیلا سکتی تھی پھیلایا۔ اس کے بعد ایک سوچا تھا کہ جناب جیسے ہی ہم بم پھاڑیں گے، پٹاخہ بجے گا، جناب لوگ کہیں گے ہماری جانیں بخش دو، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہم جناب اس کے 5 ٹوٹے کر دیں گے، 5 ٹوٹے کر کے جناب ان کو آپس میں لڑائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ان کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ ہم لے لیں گے، تیل بھی لے لیں گے اور بڑا مزہ آئے گا، ہم جناب ان کو ایسے ایسے ہتھیار دیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ اور دوسری طرف جناب چین کا جو نا اس کی ایسی تیسی پھیر دیں گے کہ یہ اب روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ جو نا بالکل اختتام پہ سمجھے۔ اگلے 100 سال تک تو یہاں پہ بالکل کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں سے کیا روڈ نکالے گا؟ پاکستان کے بعد ایران سے ساتھ ہی جناب ٹرکی کے اندر جانے کے بعد تو یہ تو یورپ کو ٹچ کر دیں گے۔ یعنی کہ ٹرین گزرتی ہے تو 2 دن کے بعد جو سی ہے نا وہ پاکستان سے نکلی تو 2 دن کے بعد جو سی ہے نا وہ یورپ کے اندر ہوگی، سینٹر میں ہوگی۔ وہ منصوبہ بھی جناب ہم ناکام بنا دیں گے، پھر یہاں پہ گریٹر اسرائیل بن رہا ہوگا، امریکہ کی اجارہ داری ہوگی جناب، بحر اور مصر میں جو نا یہاں پہ امریکی جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، یہاں سے جو نکل رہا ہوگا اس کو جوتیاں بھی ماریں گے، تیل بھی آدھا اتار لیں گے اور ہم جناب بڑا برا حشر کریں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ سارے پلان جو ان سے تھے نا، جو باتوں کے تھے وہ ایک طرف رہ گئے۔ دیکھیں، بار بار ایک بات کہی، جو جو ایک بک ہے ویٹنگ فار اللہ کے نام سے، اس کو اٹھا لیا مارکیٹ سے، لیکن کچھ کاپیاں تو تھیں، میرے جیسا بندہ پڑھ گیا تو لوگوں نے انٹرنلی رکھی ہوئی ہیں نا، دیکھی ہوئی ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، اس کے اندر یہی تھا کہ یار یہ جب جو انٹرنیٹ کی سہولت آ رہی ہے، یعنی کہ یہ بک آئی تھی آپ کہہ لیں کہ 1990 میں، ٹھیک ہے، 1990-95 کے اندر یہ بک آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو نا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور کیا کہتے ہیں کئیوں نے جو نا اسی نام سے بک لکھی، لیکن اوریجنل تو وہی ہے نا، پہلی جو ایک جوئش نے لکھی تھی، جو کنورٹ ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی ریسرچ بڑی زبردست تھی، انہوں نے اپنی ڈائری کو ایشو کیا تھا کہ کیسے جو نا مسلمانوں کے کو وسائل ملے ہوئے ہیں اس کا استعمال کیا برے طریقے سے کر رہے ہیں، اور پھر جو نا جو علم کے زور کے اوپر جو کرسچنز ہیں ان کو جو نا ان کی سبقت کیسے ہے، یہ ساری چیزیں جو نا اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہ تھا اینڈ جو نا اس کا یہ تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی سہولت آ رہی ہے نا، اس میں سارے پازیٹیو دماغ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ بہت کمزور ہوتی ہے، اس کو روز ایک بہانا چاہیے ہوتا ہے، اس کو اپنی بات پھیلانی ہوتی ہے، باقی یہ جو نا اسی کے تھرو یہ ساری جنگ لڑی جا رہی۔ اب ایسا ہی ہوا، ایران کے اندر جو فساد پھیلا سکتے تھے پھیلایا۔ ایران کو بہت اچھی اسٹریٹجی جو تو ابھی تک معلومات ہیں کہ پاکستان نے دی کہ بھائی اس طریقے سے کرو گے جان بچ جائے گی، اور اس نے بھی ٹکا کے جو نا ڈالر کے اوپر حملہ کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سعودی عرب پہ حملہ ہے، یو اے ای پہ حملہ ہے، بحرین پہ، قطر پہ، کویت پہ حملہ ہے، نہیں، وہ ڈالر کے ساتھ ہے، یہ کرنسی، ان کی جو کرنسی ہیں وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں، ان پر پریشر آ رہا ہے، ان کی یہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہٹ کے چلے، تو وہ ڈالر پہ ڈائریکٹ اس نے اٹیک کیا، ان کی معیشتیں کھڑی کر کے رکھ دی، وہاں سے جناب لوگوں کو نکلنے کے راستے نہیں مل رہے۔ صرف یو اے ای کو اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑا اس وقت میں ان کے پاس کتنے گیسٹ ہیں، کتنے ہوٹل بزی ہوئے ہیں، کھانا پینا عیاشیاں فل چل رہی ہیں، اور گیسٹ ٹھہرایا ہوا ہے، انشورنس ہے ان کے پاس کہ اگر یہاں پہ فلائٹ آپ کی لیٹ ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ایئر لائن آپ کو پے کرے گی، آپ کو ہوٹل دے گی، ہر چیز دے گی۔ کتنی دفعہ میں نے اسٹے کیا ہوا ہے،
فری میں ہوتا ہے یہ سب کچھ، اور وہ جو انسان لے کر بیٹھ گئے۔ اب کیا یہ اکانومی کے اوپر صرف یہ ایک سائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2-4 مہینے تک 5 مہینے تک برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ابھی یہ بھی جو لاس ہوا ہے نا، جو لاس ہوا ہے اس کو یہ کس طریقے سے پے بیک کریں گے یہ نہیں پتا۔ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب بس تقریباً جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم جو نا نیا آیت اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، پوری دنیا کہہ رہی ہے بس کرو۔ اچھا اگر ختم کرتے ہیں، ایرانین پھر کیا رکھیں گے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو ان کی جان کا نقصان ہوا، ان کے مال کا نقصان ہوا، جو یہ اس دفعہ جو صورتحال لگ رہی ہے نا، وہ سارا کا سارا خرچہ جو نا، جو امریکہ کا طریقہ کار ہے، ایرانینز نے کہنا یہ سب سے پہلے تو یہ امریکہ اور یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ ہمارا پورا کریں گے۔ پلس یہ بحیرہ ہرمز میں یہ جو نقل و حرکت ہے نا، یہاں سے جو بھی ٹریڈ ہوگی نا، اس کو پھر ہم جو نا مانیٹر کریں گے، اور جتنا اپنا خرچہ نا ہم یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز سے جو نا اس کا حساب کتاب نکال کے وہ کریں گے، اور اگلے 10 سال کا، بلکہ ہم پچھلے یہ جو 70 سال سے ہمارے اوپر پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی نا، 50 سال سے، ان کا جتنا نقصان ہوا ہے نا یہ بھی ہم نے پورا کرنا۔ اب کر لو گل، کیوں انہوں نے اپنے بھائی میزائل کے ساتھ ساتھ اپنی جو رجیم ہے اس کو آزما لیا، کھڑے رہے ہیں پیروں پہ، اس کے اوپر اختلاف وہاں کے عوام کو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی پابندیاں لگاؤ، اتنی نہ لگاؤ، آہستہ آہستہ بہتری ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی جی، کوئی جناب اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا، اگلے اب بتائیں گے کہ تم ٹریڈ یہاں سے کیسے کرو گے، پنگا لیا اور اس کے بعد جو نا ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ امریکہ کی جو عزت تھی نا وہ پاؤں میں رل گئی ہے اس وقت میں۔ اب کیا ہوتا ہے آگے آنے والے وقت میں وہ وقت بتائے گا، لیکن جو ابھی تک کی صورتحال ہے، کل جو نا یہ پرسوں کہ جی وہ ٹیکٹیکل بم یعنی کہ چھوٹے آئٹم بم ماریں گے، سب نے اندر سے نکالی کہ ایران کے پاس بھی ہیں، ایران کے پاس گندے بم چھوٹے، یعنی کہ تابکاری اس قدر پھیلتی ہے کہ وہ 50-100 سال نہیں جائے گی۔ یہ ہیروشیما ناگیساکی پہ ان کی تابکاریاں تو چلو کنٹرول ہو گئی تھیں، ایک ہمارے دماغوں میں وہ آ جاتی ہے، جس بلڈنگ پہ گرا تھا وہ بلڈنگ بھی سلامت ہے، وہ یادگار کے طور پر رکھی ہوئی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت ظلم و زیادتی ہوا ہے، لیکن جس نوعیت کا گندا بم، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ پلوٹینیم والے تو ان کے پاس موجود ہیں، ایک ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں یورینیم والا، یورینیم سے پہلے ایک گندا مادہ یعنی کہ جو ہوتا ہے وہ پلوٹینیم ہوتا ہے، اس کے اوپر کے جو بم ہے وہ موجود ہے ان کے پاس۔ یہی ہم سنتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہے، لیکن اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ حرام بھی اب ضروری ہو گیا، اپنے ڈیفنس کے لیے یہ ضروری ہو گیا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ ٹرمپ، میں اس کے اوپر یہ کر دوں گا، میں اس کے اوپر یہ کر دوں گا، جو جیتتا ہوا دیکھا اس کے ساتھ، اور جو نہیں جیت رہا تو جناب اس کی ایسی تیسی پھیر دینی۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں، جنگ کسی ایک نئے رخ اختیار کر گئی ہے۔ یہ ٹیکٹیکل بم شم جو ہے نا 2-4 چلا دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا ایران چھوڑے گا؟ کیا ایران کے پاس نہیں ہے؟ جو یہ سب کہہ رہے تھے نا، یا وہ خود کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے، میزائل ہے، لانچر ہیں جی، ختم ہو رہے ہیں جی، مرگ جائیں گے جی، اب کیا ہوگا؟ جو ان کے اسپیشل میزائل ہیں نا، جن کے بارے میں یہ سنا ہے کہ 500 تقریباً اس سے زیادہ ہے، 600 نہیں ہے لیکن اتنے ہیں، لیکن وہ لانچرز کے ساتھ ہیں، وہ نکالنے ہیں اور فائر کر دینے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پہ انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نہیں اطلاع دیتے۔ وہ اگر اس کے اوپر بم بھی برسائیں گے تو وہ بہت مہنگے پڑیں گے۔ ان کے پاس ڈیفنس اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے کا بہت اچھا اہلیہ بگاڑ سکتے ہیں، وہ بم نہیں برداشت کریں گے اسی کے اندر ہی۔ پھر یہ جو کیمیائی ہتھیار والے ہیں، یہ تو بہت ہے، پورا اسرائیل جو ہے نا، کوئی بندہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی جگہ، کئی دہائیوں تک وہ سب کا نقصان ہے، کرسچنز کا بھی ہے، مسلمز کا بھی ہے، باقی تو جو تباہی پھیلانے ہیں وہ تو حقدار ہے موت کے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف زندہ رہنا ہمارا حق ہے، ہم نے جناب اپنا کاز، یہ مطلب 5000 سال پہلے کی بات وہ ابھی بتاتے ہیں جی ہمیں یہ دیکھو نا جی، یہ زمین ہمارے لیے مختص ہوئی تھی، وہاں پہ سارے گورے کہہ رہے تھے ہاں۔ یعنی کہ میں تو کئی دفعہ یہ بات کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں کیلاش ہے، یہ سارے وہ ہیں جو کیلاش کے جو لوگ ہیں، یہ جو اس ایریے کی جو ساری پٹی ہے، سب کا ڈی این اے چیک کر لیں، یہ تو یورپین ہے، ان کو آگے یہاں پہ کلیم کرنا چاہیے کہ یورپ تو ہمارا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔